اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 2 جون 2020، مضمون اردو، جماعت 8ویں۔ بچوں، آج ہم وہی سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو ہم نے کل پڑھا ہے۔ جو اس میں باقی رہ گیا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب نکالو، صفحہ نمبر 43۔ تو چلو بچوں شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے کل گیہوں کے بارے میں تھوڑا پڑھا ہے، تو آج اس سے آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا، ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے، ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ دیکھو بچوں، جو یہ پہلے جس بزرگ کو لایا گیا تھا، جو پہلے بڈھا بادشاہ کے دربار میں جس کو حاضر کیا گیا تھا، اس نے اپنے باپ کا کہا کہ شاید اس کو پتا ہوگا۔ جب درباریوں نے، جب بادشاہ کے وزیروں نے اس بڈھے کسان کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا، تو اس بڈھے نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا گیہوں بویا ہے نہ دیکھا ہے، شاید میرے باپ کو پتا ہوگا۔ یہ بوڑھا جو تھا اپنے لڑکے جیسا بہرا نہ تھا۔ اس نے کہا کہ آج تک میں نے یہ ایسا گیہوں کبھی بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں کا مول لینے کا رواج نہ تھا۔ مول لینا، خرید لینا، ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یہ بوڑھا جو کسان تھا، اس نے کہا کہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہیں تھا، اور ہم اتنا اگاتے تھے اپنے کھیتوں میں کہ مول لینے کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ اور پیسہ نہ تھا۔ اس بوڑھے کسان نے بولا، ہمارے زمانے میں پیسہ یا روپیوں کا کوئی رواج نہ تھا، نہ پیسے تھے، نہ ہمارے گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ جو آج کا گیہوں ہے، اس سے بڑے ہمارے گیہوں نہ تھے۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے، ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میرا جو باپ ہے، میرا جو والد صاحب ہے، میں نے ان کی زبانی بڑے گیہوں کا تو ذکر سنا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ آپ میرے والد سے دریافت کر لو، معلوم کر لو۔ اب اس بوڑھے کسان کے بھی حاضر کیا گیا۔ اب جو یہ بزرگ تھا، بڈھا جو تھا، اس کے باپ کو لایا گیا۔ وہ دوبارہ وہ دربار میں جوان کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ تو جو بزرگ، جس بزرگ کو اب لایا گیا، اس کا جو بیٹا تھا وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا آیا، اور وہ تھوڑا بہت بہرا تھا۔ جو اس کا پوتا تھا وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا آیا، لیکن اس کا جو پوتا تھا، اس کے آنکھ بھی بہری، اس کے کان بھی بہرے تھے، اس کی آنکھوں میں بھی اتنی روشنی نہ تھی جتنے اس کے دادا کو تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے۔ تو جس بزرگ کو اب لایا گیا، یہ جو دوسرے نمبر پر جس کو لایا گیا وہ اس کا باپ تھا، جو پہلے نمبر پر وہ اس کا پوتا تھا۔ یہ اپنے پوتے اور لڑکے سے اچھی صحت میں تھا، اس کی صحت بھی اچھی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا، تو بادشاہ نے یہ گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو ماری خوشی سے اچھل پڑے اور بولا۔ جو ہی بادشاہ نے اس کے ہاتھ میں گیہوں دیا
تو یہ خوشی کے مارے اچھل پڑا، یہ بہت خوش ہوا اور بادشاہ سے بولا یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے زمانے کا، جس زمانے میں ہم گیہوں بویا کرتے تھے یا اگاتے تھے، یہ اسی زمانے کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا بڑے دادا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ تو بادشاہ نے اس بزرگ سے سوال کیا، اس بڈھے سے سوال کیا کہ آپ بڑے دادا مجھے یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں کہاں پیدا ہوتے تھے، ایسا گیہوں کہاں پیدا آج ہوتا ہے یا نہیں، آپ ایسا بتا سکتے ہو؟ کسان بولا، تو اس کسان بڈھے نے بولا مہاراج میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا بھی جاتا تھا، میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ تو اس کسان نے بولا مہاراج، بادشاہ کو بولا مہاراج میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا۔ تو اس کسان نے بولا کہ ہمارے زمانے میں، میرے زمانے میں ہر جگہ ایسا گیہوں ملتے بھی تھے اور بویا بھی جاتا تھا، میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ دیکھو بچوں، راجا نے پوچھا، پھر سے بادشاہ نے پوچھا اس بڈھے سے بڑے دادا کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ اس نے سوال کیا، کس سے سوال کیا؟ اس بڈھے سے، اس بڈھے کسان سے جس کا بیٹا جس کا بیٹا اور پوتا جیسے بوڑھے، اس جیسے بوڑھے نہیں لگتے تھے، اس سے بھی زیادہ لگتے تھے، جس کا پوتا 2 لاٹھی کے سہارے اس دربار میں چلتا آیا اور جس کا بیٹا 1 لاٹھی کے سہارے اس دربار میں چلتا آیا، لیکن خود تو ایک کسان جو تھا یہ جوان جیسا لگتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط تھے۔ تو کسان نے جب اس کو سوال کیا، کیا سوال کیا؟ بڑے دادا کیا ایسا گیہوں بازار میں ان دنوں بکتا تھا؟ کسان نے جواب دیا سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا، ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا، ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا۔ تو کسان نے کیا جواب دیا؟ سرکار، مطلب یہاں جو سرکار ہے یہ کس کی جگہ میں یہاں پر لگایا گیا؟ بادشاہ کی جگہ۔ تو اس کسان نے بادشاہ کو کہا سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، یہ ہمارے زمانے میں لوگ بکنے کو گناہ سمجھتے تھے، ایسا گناہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، کیوں؟ ہم میں سے کوئی پیسے کا نام تک بھی نہیں جانتا تھا، ہمارے زمانے میں پیسوں کا جو رواج تھا وہ تھا ہی نہیں، پیسے تھے ہی نہیں، ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا، جس انسان کو جتنی گیہوں کی ضرورت تھی ان کو اتنا ملتا تھا، وہ اتنے اگاتے تھے، وہ اتنے کماتے تھے۔ یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا، جب یہ جواب دیا بڈھے نے تو راجا نے پھر سے پوچھا بڑے میاں یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں آپ کس زمانے میں بویا کرتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ تو پھر سے بولا، یہ سن کر راجا نے پھر سے پوچھا بڑے میاں یہ بتائیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں آپ کے کس زمانے میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ تو بوڑھے سے سوال کیا آپ یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں کس زمین میں بوتے تھے آپ اور آپ کی کھیت کہاں تھی؟ تو اس پر بوڑھے دادا نے کہا، تو اس بوڑھے نے جواب دیا ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین، جہاں جہاں میں ہل جوتا تھا وہ میرا کھیت تھا، اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کا اپنا نہیں مانتا یا کہتا تھا۔ دیکھو بچوں کیا جواب دیا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے، بوڑھا بولا کہ ہماری جو کھیت تھی، ہماری جو زمین تھی یہ اتنی بڑی تھی جتنی خدا کی زمین، مطلب یہ بچوں یہ جو زمین ہے، یہ جو ساری زمین ہے یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ بوڑھا بولا کہ ہم جہاں جہاں سے ہل جوتے تھے، ہم جہاں جہاں سے ہل چلاتے تھے تو وہ کھیت وہ میرا ہے، مطلب جہاں جہاں میں کھیت ہل چلا، جس کھیت میں
जहां तक भी हल चलाता था वो खेत मेरा हुई करती थी। उस जमाने में कोई नहीं कहता था कि ये जमीन मेरी है। मतलब आज देखो बच्चों, मामूली सी चीजों पर हम एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं। इन इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता था। तो उस जमाने में अगर इंसान किसी चीज को हाथ लगाता था तो वो उसी का होता था। ये नहीं कि दूसरा इंसान ये नहीं कहता था कि ये मेरा है। तो इंसान जहां जहां से हल जोता था, जहां जहां से हल चलाता था, जहां जहां से कोई चीज लगाता था, वो इसी खेत का मालिक हुआ करता था। ऐसा कोई नहीं कहता था कि ये मेरी जमीन है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। तो बूढ़े ने कहा कि सरकार, हाँ बच्चों, राजा ने फिर कुछ सोचा और फिर से कहा। तो राजा ने, इस बादशाह ने कुछ देर सोचा भी और फिर बूढ़े से कहा, बड़े दादा, मगर हम इस जमाने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? आज क्यों नहीं इतना गेहूं हम उगा सकते हैं या पैदा कर सकते हैं? दूसरी के ये दूसरा ये कि आपका पोता 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत भी इतनी अच्छी है। और दूसरा ये बताओ, जो आपका पोता है वो मेरे दरबार में 2 लाठियों के सहारे चलता आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे चलते आए हैं और आपकी सेहत भी अच्छी है। बूढ़े किसान बोला, सरकार इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। तो बूढ़े ने बोला, सरकार इतना बड़ा गेहूं आज नहीं उगता। वजह यह है कि आज इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं। जो भी आज इंसान कमाता है वो अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। क्यों नहीं है? बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नजर से देखता है। वो यही सोचता है कि मेरे पड़ोसी जो है, हमसाया जो है, वो उसी को कोसते हैं, वो उसी की दौलत पर नजर रखते हैं, वो अपने कमाई से मुतमईन नहीं है। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था। ये बूढ़ा बोला, उस वक्त हर कोई इंसान अपने खुदा पर ईमान रखता था और मेहनत पर भरोसा करता था। तो जो इंसान उस जमाने का था वो खुदा पर ईमान भी रखता था, भरोसा रखता था और अपनी कमाई पर भरोसा रखता था। इसीलिए इसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था। तो जो भी वो गेहूं बोते थे उस वक्त, तो वो इतने बड़े हुआ करते थे और इसकी सेहत भी अच्छी होती थी। तो उस जैसे उस जमाने में जितने भी इंसान ये गेहूं बोया करते थे वो खाया भी करते थे और उनकी सेहत भी अच्छी हुआ करती थी। तो बच्चों, ये सबक है, ये हमें यही दर्ज देता है कि इंसान खुद मेहनत करनी चाहिए, दूसरों की कमाई पर नजर नहीं रखना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये सबक हमें यही दर्ज देता है। तो इंशाल्लाह बच्चों, आज इतना ही हम पढ़ेंगे। ये लेसन भी ख़त्म हुई। तो इंशाल्लाह कल दूसरी लेसन हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो के ज़रिए आप अपनी किताब खोल कर ये सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपको समझ आएगा। लेकिन वीडियो ज़रूर देखना। खुदा हाफिज़।